السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما۔ اللہم انا نسألک القبولۃ والرحمۃ والعتق من النیران۔ اللہم ما قسمت فی هذه اللیلۃ الشریفۃ المبارکہ من خیر وعافیت وصحت وسلامت وسعة الرزق واجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين۔ اللهم أعد علينا رمضان مرة عديدة وكرة مديدة۔ اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وعزنا من عقوبتك ونيرانك يا أرحم الراحمين۔ اللهم اجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ، اس مبارک رات میں، ان بڑی راتوں میں آپ نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ، اس ذکر کی محفل کو پروردگار ہم سب کے حق میں نجات کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین۔ آپ عفو درگزر کو پسند کرتے ہیں، ہم سب کے لیے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ اس محفل کو بنا دے۔ آج ہم یہ محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شان کو جو ہے بیان کرنے میں جو ہے اس کو ہم جو ہے اس محفل کا نام جو ہے یہی ہے کہ اس میں اللہ نے ہمیں قرآن کی جو محفل عطا فرمائی، قرآن کا جو علم عطا فرمایا، قرآن کی جو سمجھ عطا فرمائی۔ یا اللہ رب العالمین، پورا قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کرتا ہے۔ آپ نے اپنے حبیب کی شان کو بلند کیا۔ یا اللہ، آپ نے ہمیں اپنے حبیب پر نازل کرنے والے اس کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ، ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کے لائے ہوئے اس پیغام کو جس طرح آپ نے عملاً اس کی تفسیر کر کے ہم تک پہنچایا، یا اللہ ہمیں بھی اس قرآن پاک کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ رب العالمین اس محفل کا آغاز اللہ تعالیٰ کی اس دعا کے ساتھ اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہماری اس محفل کو، اس محفل میں ہوئے ہوئے ذکر کو اور آپ کے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے میں، آپ کے ذکر کو بلند کرنے میں ہمارے اس وقت کو ہم سب کے حق میں قبولیت کا جو ہے وہ پروانہ بنا دیں۔ یا اللہ، اس کے ذریعے ہمیں آخرت کی نجات جو ہے اور جہنم سے، آگ سے نجات ہمارے حق میں لکھ دے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں عصمت آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور آپ کو سعادت نصیب ہو کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا حمد میں جو ہے کچھ اشعار آپ ہمیں سنائیے پلیز۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نعت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
جہاں روزے پاکے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روزے پاکے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاکے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا انعام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا انعام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت
کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. کہاں تم کہاں مدح مندوب یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں تم کہاں مدح مندوب یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. الحمد للہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں اب لائبہ کو دعوت دینا چاہوں گی. لائبہ ہمیں عربی میں خوبصورت سی نعت سنائے. ماشاء اللہ اس بچی کی عربی بہت زبردست ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جن کو عربی سیکھنے کا پڑھنے کا شوق ہو تو یہ ضرور آپ کی استاذہ ہوں گی. لائبہ اگر آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتی ہیں تو بیٹا آپ مائک انمیوٹ کریے انشاءاللہ. جی لائبہ آپ کا مائک انمیوٹ ہو رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے بہت تنگ کرتی ہے عربی میں باتیں کر کر کے. اس کو پتہ ہے نا کہ میں اس طرح جواب نہیں دیتی. تو میں نے کہا جی ہمیں اچھی سی خوبصورت سی نعت عربی میں سنائے. ماشاء اللہ. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى آواز نہیں آ رہی. آپ لوگ کو آ رہی ہے؟ السلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له كان تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه
لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. माशा अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए इस राह में। हमारी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं और वाकई काबिल रश्क हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी जवानियों की हिफाजत फरमाई। अल्लाह ताला ने इनकी जवानियों में इनको माशाल्लाह इल्म अता किया। इतनी छोटी सी उम्र में आलिमा भी है, तखस्सुस भी किया है, ज़बान भी माशाल्लाह अरबी पे फुल अबूर है और इतना अल्लाह ताला ने इसको नूर अला नूर बनाया है परवरदिगार। इसी तरह हमारे उम्मत मुस्लिमा के तमाम बच्चों को अल्लाह ताला इल्म नाफ़ि अता फरमाए और इसी तरह चमकते हुए सितारे ये सारे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खुशी होती है मुझे जब देखती हूँ छोटी छोटी बच्चियां इतनी जवानी में माशाल्लाह अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करने वाली। तो मैं तो उसको नींद से उठा उठा के लेकर आती हूँ, लाइबा फिर आज तो मैं नींद से उठा के लेकर आई सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे और तुमसे खूब अल्लाह ताला फैज़ को जो है वो जारी फरमाए और इसी तरह तमाम आमीन बच्चियों से जो दीन के रास्ते में लगी हैं, सीख रही हैं, सिखा रही हैं, अल्लाह ताला उनको कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। ओह सॉरी, अब माइक अनम्यूट कर लो बेटा, मैंने म्यूट कर दिया, सॉरी। कुछ कहना था? चलो फिर चलें, आज हमने आपके सामने जो आयत हम लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह सूरह माइदा की है और उसमें देखिए अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह जो है अज़ीमुश्शान नात जो है वो बयान फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जो है हम जैसे जो है क्या हमारी औकात है, ना हम अक्ल रखते हैं, ना समझ रखते हैं, ना इल्म की गहराई, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला की मोहब्बत की जो है वो इंतहा को हम समझ सकते हैं। फिर भी अल्लाह ताला ने इस मोहब्बत और इस ताल्लुक़ के जो है हमें कुछ ना कुछ जो है क़तरा ज़रूर दिया है कि आज हमारे दिलों से जो है वो शान जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करते हैं और कितने ईमान का जो है वो हमारा लेवल बढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखिए कि कुरान पूरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात को बयान कर रहा है और फिर आप देखिए अशार है तो अल्लाह ताला ने इंसानों को चुना और उनसे भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शान को जो है वो बयान फरमाया। तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम आपकी शान को बुलंद करेंगे। किस वक्त कहा? जिस वक्त कुफार जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इंशाल्लाह बड़ी प्यारी बातें हम करेंगे और देखिए कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया और रोशन किताब। तो हम सूरह मायदा पढ़ के जो है इसके रुकू तीसरे रुकू में जो है हमने इस आयत की तिलावत की और इसमें हमें कोई बहुत ख़ास बात और अब हम क्योंकि कुरान को पढ़ने के बाद उसको मुख्तलिफ ज़ावियों से उसकी गहराई को जो है वो तलाश करने की, उसके ख़ज़ानों को ढूँढने की अब हम कोशिशों में हैं। तो इस आयत करीमा में हमने कहा कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीमुश्शान जो है वो नात बयान की है। इसमें क्या कहा? अल्लाह ताला ने किसको जो है मुख़ातिब किया? तो इसमें अहले किताब को मुख़ातिब करके अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह के बंदों, तुम्हारे पास बड़ी शान वाला नूर और खुली हुई किताब आ पहुंची। तो मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन। तो इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? नूर, वो नूर है जो आप, नूर क्या है? अगर हम पहले इसको देखें, हाँ, नूर और अला नूर, वही का नूर आसम का दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर, अल्लाह आपके हर शय जो है वो अल्लाह के नूर से मुनव्वर है। जैसे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जिस्म के हर हिस्से को नूर बना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर अला नूर है। लेकिन नूर की तारीफ क्या है? नूर क्या है? क्यों कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर और किताबुम मुबीन लेकर आए? तो इस पे हम जो है थोड़ा सा गौर करें तो आप देखें, जो खुद जाहिर हो जाए और जो दूसरों को ज़ाहिर कर दे, वो नूर है। जो खुद ज़ाहिर हो जाए, उसको किसी को ज़ाहिर करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आफ़ताब क्या है? आफ़ताब नूर है कि आफ़ताब को देखने के लिए किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से रोशन है और फिर उसकी रोशनी जिस पर पड़ जाए तो वो भी तवज्जो का मरकज़ बन के रोशन हो जाती है, वो भी चमक जाती है। तो दुनिया में कोई अपने ख़ानदान से मशहूर हुआ, कोई पेशे की वजह से, तो किसी ने सल्तनत की वजह से, लेकिन
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت یا آپ کے جو ہے نام کو روشن کرنے کے لیے کوئی ایسے ذرائع کی ضرورت پڑی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی وجہ سے نہیں چمکے، کیونکہ وہ تو خود نور ہے، ان کو کون چمکا سکتا تھا؟ بلکہ آپ کی وجہ سے سب چمک گئے۔ اسی لیے کسی بادشاہی خاندان میں آپ کی پیدائش نہیں ہوئی۔ یہ حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دولت مند گھرانے میں جلوہ گری آپ نے نہیں فرمائی۔ آپ کی ولادت سے پہلے والد کا سایہ بھی اللہ تعالیٰ نے سر سے اٹھا لیا۔ نبوت کے ظہور سے پہلے تقریباً سارے اہل قرابت آگے پیچھے دنیا سے چلے گئے۔ بعد نبوت جو باقی رہے وہ کیا تھے؟ خون کے پیاسے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہرت ان کے کس چیز نے جو ہے وجہ بنائی تھی؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ شہرت ان کے خاندان اہل قرابت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ آپ تو بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ تمام دنیا آپ کو آج اگر پہچانتی ہے تو کیسے پہچانتی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر؟ آج دنیا میں ہر کوئی مشہور ہونے کی کوششوں میں ہے، اور چاہتا کیا ہے کہ میرا نام روشن ہو، میری اولاد ہو تو وہ میری نسل کو جو ہے آگے لے کر چل سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پہچان کو ہم دیکھتے ہیں، اور آپ کی ولادت پاک سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیسی ہلچل مچا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب قریب آیا ہے تو کیسا حال تھا کہ اس وقت جو ہے آپ کی پیدائش ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ چراغ جو ہے وہ کفر کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے گل کر دیا، اور اس وقت جہاں سے بی بی آمنہ گزرتی تھی وہ ساری شہ جو ہے جھک جاتی تھی، درخت بھی جھک جاتے تھے کہ ایک عظیم ہستی اس دنیا میں آنے والی ہے۔ سو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے نور ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نور بنایا، اور نور کی تعریف ہم نے جو ہے الحمدللہ پڑھ لی اور اس کو سمجھ لیا کہ نور کیا ہے؟ جو آپ سے آپ خود ظاہر ہو اور وہ دوسروں کو ظاہر کرے۔ تو انشاءاللہ اس کی کچھ مثالیں بھی ہم ابھی جو ہے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ منتظر ہوں گے تو ہم نادیہ کو دعوت دیں گے کہ نادیہ تھوڑے سے اپنے کلام پاک جو ہے نعت جو ہے اس کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں خوبصورت سا نذرانہ پیش کیجیے، تاکہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہم نے اس کی ابتدا کی ہے، اور تھوڑی سی اس محفل کو آپ آگے لے کر چلیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین جو ہے ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے، ان کی اطاعت کے نور سے، اور اللہ رب العالمین کے اطاعت کے نور سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو نادیہ آپ ہیں موجود تو پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر جی۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔
ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا۔ ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا۔ خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا۔ کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا۔ یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر، یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر،
روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، ان کے روزے کی درو بام سجانے کے لیے، ان کے روزے کی درو بام سجانے کے لیے، روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، ہوتا اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، ہوتا اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا، آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی، الفاظ نہیں ہیں اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، لیکن میں سب سے ووٹ لوں گی کہ نادیہ کو دوبارہ بلانا ہے یا اس کو جانے دینا ہے۔ اگر سب نے بلانا ہے تو جلدی جلدی سب لکھ کے پھر ہم پھر اس جو ہے ان کو دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ نادیہ آپ نے ابھی نہیں جانا ہمارا ساتھ چھوڑ کے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عزیز۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے جو ہے سمجھ رہے ہیں، اب ہم پڑھ چکے ہیں نا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب۔ تو جب سیرت کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا حال ہمارے سامنے کیا ہے کہ حلیمہ دائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی ہیں تو جس خچر پہ بیٹھی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا، سفر میں سب سے آگے کون نکل گیا، آتے وقت سب سے پیچھے، اور جاتے وقت اس نور کو اپنے اوپر جو ہے پہچان لیا، تو کیسے چلنا شروع ہوا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نورانیت کو زمین نے پہچانا، آسمان نے پہچانا، عرش اور فرش نے پہچانا۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا معجزے ہیں کہ سورج ڈوبا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اشارے سے واپس آیا، چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اشارہ ہے۔ تو ہم نے اپنی علم کو
جو ہے جو حاصل کر لیا، جو انفارمیشن ہم نے قرآن سے حاصل کی اس کو علم اس وقت بنائیں گے کہ جب واقعی اس کو دل سے لگائیں گے، عمل کے لیے اٹھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہوئے کتنے 100 سال گزر گئے، صرف چند دن کی باتیں آپ میں سے اور میرے جاننے والوں میں سے ہمارے اپنے عزیزوں کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمارا ان کا حال کیا ہے، کتنا ہم ان کو جانتے ہیں، کتنا پہچانتے ہیں، کتنا یاد رکھا ہمارے والد اور ان کے والد اور ان کے والد، اس سے زیادہ کبھی اگر بہت شجرہ جو بنا کے رکھا ہوگا تو اس سے آگے کی پہچان نہیں رہی، ان کے ناموں کو لوگ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتنے سال، 100 سال مطلب 100 میں گنتی ہے، اور آپ اس دنیا سے جو ہے رخصت ہوئے ہیں۔ ہر گوشے میں، دنیا کے ہر ملک میں آپ کا نام، آپ کے سارے کام، آپ کی زندگی مبارک کا ایک ایک حال شریف دنیا والوں کے سامنے موجود ہے۔ اتنے عرصے میں بڑے بڑے جو ہے لوگ گزرے، نامور گزرے، کیسی کیسی کہانیاں عشق اور معشوقی کی گزری، بادشاہ گزرے، بڑے نامور لوگ گزرے جو مشہور ہوئے تو وہ کوئی نیک نامی کے ساتھ مشہور نہیں ہوئے کہ جن کو جو ہے مثال بنا کر سامنے رکھا جاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا، یہ ذکر تھا آپ کے ظاہر ہونے کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے کیا پڑھا کہ جو ہے نور کیا ہے؟ نور وہ ہے جو آپ سے آپ خود ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دے۔ تو اب دوسروں کو ظاہر کیسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دوسرے کس طرح ظاہر ہوئے؟ آج آپ کے سامنے جن سے ہم محبت کر رہے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت جو ہے خوبصورت بیان کر رہے ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں آئی نا، تو یہ نور ہے تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی برکت سے اس طرح دوسرے بھی پر نور اور پر رونق اور جو ہے وہ دلوں کی بہار بن رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی برکت سے دوسرے کس طرح ظاہر ہوئے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک تو مثال کہ ہم تو پوری زندگی جو ہے مال جمع کرنے کے لیے اور نام کمانے کے لیے صرف کرتے ہیں، تو بڑے بڑے اولاد والے، کتنے مال والے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ جو وقت کے گزرے ہیں، اور سب کی خواہش کیا رہی کہ ان کا نام کسی طرح باقی رہے۔ بڑی کوششیں کی ہیں نا، کیسے تاج محل بنا لیے، بڑی بڑی عمارتیں اپنی زندگیوں میں بنانی کہ ان کا نام جو ہے وہ روشن رہے، بڑی ترکیبیں چلائیں۔ کیا ہمیں ان ترکیبوں کے جو ہے وہ بدلے میں ان کے نام اس طرح روشن نظر آتے ہیں؟ ہے کوئی مثال ایسی؟ کوئی ایک مثال ہمارے پاس؟ اب آپ آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دوسرے کس طرح ظاہر ہوئے۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ اور عبد المطلب اور ہاشم وغیرہ، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نام سے جب منسوب ہوئے، تو آپ کی والدہ کو بھی آج تک سب جانتے ہیں، آپ کے والد کو بھی سب جانتے ہیں، آپ کے دادا کو بھی جانتے ہیں، آپ کے چچا کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ آپ کی برکت ہے جس سے دوسروں کو بھی جو ہے یہ نور جو ہے وہ عطا ہوا، اور وہ بھی جو ہے تا قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اور حلیمہ دائی جو آپ کی تھی ان کو لے لیجئے، ان کی بیٹی جو ہے شہیمہ کیا نام تھا ان کا، شیمہ، اور اس طرح جو بھی منسوب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ نے نور کی طرح نور کر دیا، ان کو مشہور کر دیا، ان کی عظمت کو دنیا میں قائم کر دیا۔ پھر کیوں امت مسلمہ جو ہے وہ اندھیروں میں ہے؟ کیوں نہیں ہم غالب آئے؟ کیوں نہیں ہم اس طریقے سے جو ہے چمک گئے؟ کیوں نہیں ہمیں وہ برکتیں نصیب ہو رہی؟ تو کیا وجہ ہے؟ یہ چیزیں ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، ذکر بھی ہو رہا ہے، محفلیں بھی سج رہی ہیں، لیکن آج فتنوں کے اس دور میں میجورٹی دین کا کام کرتے ہوئے کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مشہور کروا لیں، ہم کسی طرح اپنے آپ کو ظاہر کروا لیں، ہم اس پلیٹ فارم پر آتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ تو دنیا ہمیں پہچانے، ہم ان ذرائع کو استعمال کریں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ نمایاں کر کے اور اپنے نام کو ظاہر کرنے کی محنتوں میں لگ گئے۔ کیا ان سب نے، دائی حلیمہ نے مشہور ہونے کے لیے محنت کی تھی؟ بی بی آمنہ کو معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد ہزاروں سال کے بعد 1400 سال گزر کے بھی لوگ مجھے یاد رکھیں گے، تو شہرت کس کو مل رہی ہے؟ حقیقی شہرت اگر ہم چاہتے ہیں تو اس نور سے ہی حاصل ہوگی، ہے نا؟ یہ نور جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ظاہر ہوئے اور پھر اس آپ کے ساتھ جڑنے والے بھی ظاہر ہوتے گئے۔ تو اب یہ بتائیے کہ مکہ کی سرزمین ہے، اب کھچے چلے جاتے ہیں،
बार बार जाने की दुआ मांगते हैं, जब होकर आते हैं वहां वापस जाने का जो है वो शौक फिर और बढ़ जाता है। ऐसा हुआ है कि हज करके उम्रा करके वापस आए तो फिर दोबारा जाने की वहां पे कोई शौक या लगन नहीं रहा, बल्कि जो चला गया एक दफा उसका शौक मजीद बढ़ता है, उसकी तड़प और बढ़ती है। शायद जो ना किया हो उसकी इतनी तड़प नहीं होती, लेकिन जो होकर आ जाए तो वो फिर बार बार जाने की ख्वाहिश करता है। तो सोचिए मुल्क अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर ज़हूर ना होता तो कोई काबा को जानता, मदीने को जानता। उस मुल्क में कोई ऐसी जो है वो बाग नहीं है, कोई वहाँ पर ऐसी जो है वो खूबसूरत नज़ारे नहीं है कि जिसके लिए लोग वहाँ पर जाते। तो क्यों दुनिया खिंची चली जा रही है? इसलिए कि अरब के चमन में हज़रत खलील के चमन से एक ऐसा फूल खिला जिसकी महक से दुनिया मुअत्तर हो गई। तो वो है फूल मदीने की क्यारी में जलवा कर, जिसकी मोहब्बत में सब भागते चले जा रहे होते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत कि जिससे जो है उसको जाहिर किया, जो आपके साथ जुड़ गया वो भी जो है नूर बन गया। तो ये तो हमने जिक्र किया किसका, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों का, खूनी रिश्तों का, आपसे मोहब्बत करने वालों का। लेकिन नूर क्या है, खुद जाहिर होता है, और नूर से दूसरी चीजें भी जाहिर होती हैं। तो दुश्मनों का हाल क्या हुआ? दुश्मन भी मशहूर हुए कि नहीं हुए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनों की निस्बत हुई तो वो भी मशहूर हो गए। अबू जहल को कौन नहीं जानता? अबू लहब को कौन नहीं जानता? इनकी शोहरत किस वजह से है? बुरे नामों से है, जो है आप वसल्लम के दुश्मन है, लेकिन निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वो भी दुश्मनी में मशहूर हो गए। तो ये तो देखिए नूर के मायने कि हमें जो है समझ में आए। अब इसी तरह एक बात और जो इसमें मौजूद थी जिसको समझना था, वो क्या था कि अल्लाह ताला ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तो किताबुम मुबीन क्या है? तो नूर और किताब के साथ इसको क्यों जमा फरमाया, ये फिर सवाल जहन में उठना चाहिए है। तो वजह ये है कि कोई किताब भी अंधेरे में पढ़ी नहीं जा सकती, तो रोशनी चाहिए ना हमें किताब पढ़ने के लिए। तो इसी तरह किताब इलाही को, ये बहुत अहम नुक्ता है, ज़रा इसको समझिए, क्योंकि आप इस नूर को लेकर अब हिफाजत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक सफ़र ख़त्म हुआ, मुकम्मल हुआ, ख़त्म, इख्तिताम पज़ीर, तो दूसरा सफ़र जो है वो आपका शुरू हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया कि ये नूर और किताब साथ साथ जमा फरमा दिया कि किताब इलाही को जानना और समझना जो है उसके लिए रोशनी की ज़रूरत है। और वो रोशनी क्या है कि जिसके दिल में वो नूर इलाही जलवागर हो, जब वो दिल में आए तो कुरान हाथ में आए। तो ये नूर क्या किसका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का। जब ये नूर दिल में आएगा तो ये किताब जो है रोशन होगी, और इस नूर के वसीरत से जो है, या इस नूर की रोशनी से जो है, इस किताब को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नूर और किताब मुबीन का ये गहरा ताल्लुक है। तो अब समझ में आई ये बात कि अगर हम कहते हैं कि ये सुन्नत है इसको छोड़ दिया तो क्या है, फर्ज पढ़ने काफी है। तो जब आप इस नूर को मध्यम करते हैं तो फिर आपको ये किताब मुबीन, ये रोशन किताब उस नूर की रोशनी में नजर आएगी। जब नूर ही जो है आपके पास, उसके नूर कम है, तो लाजिम बात है फिर उसकी गहराई को आप नहीं समझ सकते। बस फिर वो क्या हाल हो गया, उन सब लोगों ने जिन्होंने सुन्नत को जो है साइड में रखा और कुरान को जो है अपने हिदायत का जरिया समझा, उन्होंने उससे क्या हासिल किया? उन्होंने गुमराही के रास्ते हासिल किए। आपके सामने आज के जो है लोग मौजूद हैं, और जिनको इल्म है वो जानते हैं कि जिस तरह के मसाइल बयान कर रहे हैं, जिस तरह के फितने खड़े कर रहे हैं, और कुरान की आयत का जो है गलत मतलब निकाल कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि इनको ये नूर हासिल नहीं हुआ जिस नूर में इस कुरान को जो है वो देखते, इस किताब इलाही को जिस नूर से पढ़ना था, समझना था। तो इस नूर को अपने दिल में जगह करना है। तो ये नूरुन की तनवीन जो है ना यहाँ पर, ये क्या चीज के लिए है? ताजीम के लिए है। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये बड़ा नूर है। अब इसकी मिसाल देखें और समझें, क्योंकि जिस चीज की अजमत दिल में उतरती है, फिर उसके बाद जब उसकी अहमियत अजमत होती है तो उसके लिए ख्वाहिश होती है, तलब होती है, उसके लिए कोशिश की जाती है, फिर उसके हासिल करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी जो है वो इंसान तैयार होता है। तो नूरुन, बड़ा नूर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा नूर होना किस तरह से है? इस तरह से कि ये सूरज की रोशनी जो हम दुनिया में देखते हैं, क्या सूरज जब चमकता है, वो फुल जब है गर्मी या उसकी रोशनी फुल होती है, तो क्या इसको कमी बेशी का जो है सामना करना पड़ता है?
ہوتا ہے نا، جب فجر ہوتی ہے تو صبح ہلکی روشنی ہوتی ہے، دوپہر کو کیا ہوتی ہے، اس کی روشنی بہت تیز تپش ہوتی ہے، شام کو پھر یہ کم ہوتی ہے اور رات کو یہ بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کم ہوا؟ کبھی بھی نہیں۔ سورج ہر وقت آدھی زمین کو روشن کرتا ہے، آدھے وقت دنیا میں جو ہے یہ روشنی ہے اور آدھی طرف رات ہے، کہیں دن ہے کہیں رات ہے۔ تو سورج کی روشنی مکمل چمکتی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا پیدا کیا، کیسا بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو سورج تو آدھی روشنی دیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زمین کو، فرش اور عرش کو، سورج جس طرح جو ہے وہ پوری دنیا میں رحمت بنا کر، اور آپ کا نور جو ہے وہ پوری دنیا پر چھاتا ہے، تو اس طرح یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اور پھر سورج کی روشنی سے اگر اس کو کمپیئر کریں کہ ہم سب سے بڑا نور جو ہے، اس کا ذریعہ جو ہے وہ سورج ہے، اور اس کی تپش، اس کی نور کو لے کر چمکتا ہے چاند، تو اس کی ہم مثال اگر سامنے رکھ لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ سورج جو ہے وہ روشنی کس کو دیتا ہے؟ سورج جو ہے وہ اس کے بدن کے ظاہر کو جو ہے انسان کے چمکاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل اور دماغ کو، آپ کے خیالات کو، اور ہر باطنی شے سے لے کر ظاہری کو، جب باطن تبدیل ہوتا ہے تو ظاہر تبدیل ہوتا ہے۔ ظاہر کو جو ہے دنیا داروں کی طرح رکھ کر کوئی یہ کہے کہ دل میں محبت ہے اور دل سے جو ہے اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جس کے باطن کا فرق آتا ہے، باطن میں نور اترتا ہے، تو پھر سب سے پہلے کیا چیز اس کا اثر ہوگا؟ جب نور ہوگا تو وہ ظاہر ہوگا، اور وہ ظاہر کیسے ہوگا؟ عملاً ظاہر ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیا ہے؟ دل و دماغ اور خیال کو چمکا دیتا ہے، باطن کو چمکا کر ظاہر کو چمکا دیتا ہے۔ پھر اگر ہم سورج کی روشنی سے ہی کمپیئر کر لیں تو سورج کی روشنی سے اگر ہم بچنا چاہیں، کسی بالکل بیسمنٹ میں چلے جائیے، اندر جا کر بیٹھ جائیں اپنے گھر کی، تو کیا وہاں سورج کی روشنی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ ہم بچنا چاہیں تو وہاں بچ جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیسا ہے؟ کسی کوٹری میں ہو، پہاڑ پر ہو، جہاں بھی اللہ کی خدائی ہے وہاں پر جو ہے یہ نور پہنچتا ہے، کسی کو محروم نہیں کرتا۔ تو کیا ہے؟ محروم کون ہوا؟ کس تک یہ نور نہیں پہنچا؟ کہ جو خود بدبخت ہو، جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب مکہ میں ہو رہی ہے، تو آپ سوچئے کہ وہ پوائنٹ، یعنی کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم تو صرف مال سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے جج کرتے ہیں نا۔ تو کفار مکہ بھی کیا کہتے تھے کہ آپ کو بادشاہت ملتی، فرشتے اترتے، آپ بھی کچھ غیر معمولی جو ہے عمل کر کے دکھاتے تو ہم آپ کو جو ہے نبی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اور ہم نے بھی اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی پڑھ لی۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر مبعوث فرمایا؟ مکہ میں۔ اب کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کبھی سوچا یہ پوائنٹ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کیوں مبعوث فرمایا؟ اتنی بڑی حکمت ہے اس کے اوپر، کہ ذہن میں کوئی بات ہو تو ضرور لکھیں تاکہ پتہ چلے، اور پھر یہ جو پوائنٹ ہے جو ہے لائف ٹائم آپ کے ذہن میں بیٹھے گا۔ جو کوشش کرتا ہے اس کو پھر حاصل بھی ہوتا ہے۔ تو ہے ذہن میں کوئی پوائنٹ کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مکہ کو چنا گیا؟ وہاں مشرک تھے؟ اچھا، ہوں، بہت اچھی بات ہے، کوشش کریے، کچھ تو ذہن میں چلنا چاہیے۔ ہاں، کعبہ تھا، عظمت والا شہر، عظمت والا شہر تو بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے، ام القرا قرآن کے نزول سے۔ یہ تو اس کی عظمت تو پھر بعد میں بنی نا، عربی لینگویج کی وجہ سے، ٹھیک ہے، سینٹر آف دا ورلڈ ہے۔ تو سینٹر آف دا ورلڈ سے کیا فائدہ؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹر آف دا ورلڈ ہے، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے سے کیا پوری دنیا کو وہاں سے میسیجز مل رہے تھے؟ مکہ میں پیدا ہونے کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم، چلے تجارتی مرکز، ٹھیک ہے، لکھیں، آپ سب تک پہنچے، صحیح، چلیں۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم جو ہے اس آیت کی تفسیر جو کر رہے ہیں، اور اس میں نور اور کتاب المبین کا جو تعلق ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور ان کی جو ہے نعت کو بیان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں،
یہ مکہ میں پیدائش یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تو مکہ میں پیدائش یہ دوسرے جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب دیکھیے مکہ، جیسے آپ نے پوائنٹ کیا، شمی صحیح کہا کہ سینٹر آف دا ورلڈ ہے، تو سینٹر آف دا ورلڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ کی جو نبوت کا نور ہے وہ پھیلا۔ جب وہ پھیل رہا ہے تو چاروں طرف جو ہے انبیاء کا مسکن رہا ہے، ارد گرد جو شہر ہے وہاں پر انبیاء موجود رہے ہیں، آ کر گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھرمٹ میں ہے، بیچ میں ہے۔ تو یہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ کسی بھی محفل کے کنارے کیسے ہوتے ہیں اور اس کا سینٹر کیسا ہوتا ہے، جو سینٹر ہوتا ہے وہ زیادہ منور ہوتا ہے نا، وہیں پہ سینٹر پوائنٹ یا کوئی بھی جو ہے اسٹیج ہے وہ کہاں بنتا ہے، وہ کسی بھی ہال میں جو ہے سینٹر میں، تاکہ سب کی جو ہے وہ نگاہوں کا مرکز بن سکے۔ اگر لائٹنگ ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ سینٹر میں رکھی جاتا ہے کہ پھر ارد گرد جو ہے وہ اس سے منور ہو جائے۔ تو دیگر انبیاء کرام اطراف عالم میں تھے اور خاص خاص جماعتوں کو ہدایت دیتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدائی کے نور ہیں، تو اس لیے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جلوہ گری عطا فرمائی۔ تو آپ سوچئے کہ کس کس انداز سے ہم قرآن کی آیات کو، کس کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی، کس طرح آپ کی شان جو ہے ان بیان فرمائی۔ لیکن کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ ہر عام اور خاص جو ہے اس کے لیے اس کو سمجھنا معمولی بات ہے۔ ہر شخص اس کی جو ہے گہرائی تک اتر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تم ہمارے راستے پر چلو تو ہم تمہیں وہ نور، وہ علم عطا کریں گے جو ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ تو آپ نے اتنے دن قرآن کے ساتھ گزارے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گہرائی آپ کو عطا فرمائی، آپ اس گہرائی کو سمجھنے کے قابل ہوئے۔ اگر آپ نے قرآن کو پڑھا ہی نہ ہوتا، سمجھ ہی نہیں ہوتی، اور پہلے سٹیپ پر آپ ہوتے تو آپ اتنی گہرائی کو آسانی سے سمجھنے والے ہوتے۔ تو یہ ہے نور العلا نور، یہ ہے اللہ کا آپ کو جو ہے تحفہ دینا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کا آپ کو اپنے محبوب کی محبت میں ڈبو کر اور ایمان کو جو تکمیل کرنے کے مراحل سے گزارنا، یہ نصیب ہوا، یہ تحفہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے عطا فرما رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں نور فرمایا، اور قرآن کو مبین۔ مبین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیان کرنا، ظاہر کرنا۔ تو نور میں اور مبین میں پھر کیا فرق ہے؟ نور جو خود ظاہر ہو اور اس سے جڑ کر کوئی اور بھی جو ہے وہ روشن ہو جائے، وہ بھی ظاہر ہو جائے، اور مبین کیا ہے؟ یہ ظاہر کرنے والا ہے۔ تو نور کس سے نظر آئے گا؟ نور تو آنکھ سے نظر آتا ہے، اور بلکہ اندھوں کو بھی کچھ جو ہے اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو اس معنی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنوں سے نور ہوئے کہ اندھے ابو جہل بھی آپ کے قائل ہوئے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اندھے بھی اس کو پہچان گئے، لیکن جو ایمان لایا قرآن کریم کو وہی پہچان سکا۔ کون؟ کہ جو ایمان لے کر آیا۔ تو اس سے مسائل کس نے نکالے؟ اس کی علم اور اجتہاد کس نے کیا؟ قرآن کو پا لینا اور اس کا حصہ ہر ایک کے نصیب میں آتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ تو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ یہ تو اللہ کی آیتوں کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ کافر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین، سچا، راست باز جانتے تھے نا۔ نور جب روشن ہوا تو سب اس کو دیکھ رہے ہیں، سب پہچانتے ہیں۔ ہاں، قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور کو جس نے جو ہے دل میں جگہ کی، اس روشنی میں جو ہے یہ مبین جو ہے اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ تو قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چمکایا کیونکہ آپ نور ہیں، اور قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو ہے وہ جگہ جگہ بیان فرمائے، اس طرح وہ بیان کرنے والا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید ہے اس سے بہت گہرائی جو ہے میں سمجھ آئی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے نور ہونے پہ بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے۔ تو نور کس لحاظ سے ہے، نور کیسے ہے، اور نور سے بنے ہوئے
تو فرشتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نور کہا جائے گا تو اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہیں، تو وہ تو پھر فرشتے ہو گئے. اور جب آپ فرشتے ہیں تو پھر تو اختلاف ہی نہیں تھا، پھر تو فوراً ہی جو ہے وہ کفار مکہ پر ایمان لے کر آ جاتے. تو بات جو ہے کبھی ہم ادھوری سنتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنے معنی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اتنے گہرا علم عطا فرمایا. قرآن مجید کی آیات کو ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر اور اس کی شان نزول کے ساتھ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو شان حبیب کو بیان کیا ہے آیت القرآن میں، اس انداز سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ آیتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اللہ کا ہم پہ بڑا کرم اور احسان ہے. الحمدللہ اس محفل کو اختتام کرنے سے پہلے پھر ہم نادیہ کو دعوت دیتے ہیں. نادیہ ہمیں پیاری سی خوبصورت سی پیاری سی اپنی آواز میں ایک اور نعت سنا دیں، پھر ہم دعا کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، دل کتنا اداس ہے، کتنی محفلیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. بس اس دعا کے ساتھ ہم آگے اپنے سفر کو جاری رکھیں کہ اللہ ہمیں ان محفلوں سے محروم ہونا نہیں چاہتے. اب یہ آپ لوگوں نے ثابت کرنا ہوگا کہ ایمان کا نور کتنا آپ کے دل میں ہے، کتنی ایمان کی بیٹری آپ لوگوں نے چارج کی ہے کہ یہ 11 مہینے تک آپ کو لے کر چل سکتی ہے. یا چند قدم کے بعد اب جب ذرا سی آزمائشیں، پریشانیاں یا گھر کے کام کاج اور سب شروع ہوئے تو بس دنیا میں جب گئے تو پھر سب بھول گئے کہ ہم نے کتنا نور اپنے لیے سمیٹا تھا، کیا کچھ اللہ نے ہمیں دیا تھا. تو اب استقامت کی بہت دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے سفر طے کرنے والا بنائے. جی نادیہ پلیز. جزاک اللہ خیر باجی، دوبارہ بلانے کے لیے، آپ سب کی محبتوں کے لیے بہت ساری دعائیں چاہیے کہ ایسے ہی ہم سب ایسے مل کے اتنی خوبصورت محفلیں باجی کے ساتھ سجاتے رہیں اور ان کے بہانے ہماری بھی قبولیت ہو جائے. آمین ثم آمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، خود بخود ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا، خود بخود ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا. کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا، کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا،
جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، مدعی کے لب ہلیں گے، مدعا مل جائے گا، مدعی کے لب ہلیں گے، مدعا مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، غم نہیں گم ہو بھی جائے راہ فردوس سے بری، غم نہیں گم ہو بھی جائے راہ فردوس سے بری، مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا، مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، نام ان کا وقت مشکل لے کے دیکھو تو ذرا، نام ان کا وقت مشکل لے کے دیکھو تو ذرا، نا امیدی میں بھی دل کو آسرا مل جائے گا، نا امیدی میں بھی دل کو آسرا مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، خود بخود ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر فضی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اپنی محبت سے، اپنی اطاعت کی زندگی کے ساتھ ہمیں جو ہے زندہ رکھے، اس وقت تک پروردگار ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے جب تک ہمارے لیے اس دنیا میں رہنا خیر ہے،
اور یا اللہ جس وقت فتنوں کا رونما ہونا ہو اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسے فتنے ظاہر ہوں جس میں ہم جو ہے وہ جو اس کا شکار ہو سکتے ہیں پروردگار، ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمانا پروردگار، ہم نے اپنی طرف سے جو کوششیں کی ہیں ان کو قبول فرما یا اللہ۔ رمضان المبارک کے رخصت ہونے کے ٹائم پر پروردگار دو ہی کام ہمارے پاس رہ گئے کہ ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی اور اتنی مہلت دی کہ ہمیں پھر ایک دفعہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، ان میں ہمیں قرآن کو پڑھنے کا کی توفیق عطا فرما کر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اللہ نے دن میں ہمیں روزے رکھنے اور راتوں میں قیام کی توفیق دی یا اللہ، دن اور رات اپنے ذکر کے ساتھ ہمیں مشغول رکھا، دنیا کی مشغولیت سے پروردگار آپ نے ہمیں محفوظ فرمایا یا اللہ۔ جتنا شکر ادا کرے کم ہے، اور ساتھ ساتھ پروردگار بہت سا وقت ضائع ہوا، بہت سی عبادتیں جو ہے وہ رہ گئیں، بہت سوچتے ہیں کریں گے لیکن اتنا سب کچھ ہم سے نہیں ہو سکا، اس پر ہم جو ہے استغفار کرتے ہیں پروردگار عالم، ہماری مغفرت فرمانا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، ہمارے وقت کے ضائع ہونے کو یا رب العالمین اپنی طرف سے درگزر کا معاملے کرنا یا اللہ۔ یا رب العالمین جو عبادتیں ہم نے کی وہ آپ کی شایان شان نہیں پروردگار عالم، آپ کا حق ہے، آپ چاہیں تو اس پر ہمیں سزا دے سکتے ہیں لیکن آپ کے غضب پر آپ کی رحمت چھائی ہوئی ہے پروردگار عالم، یہ ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو اپنی قبولیت کا شرف عطا فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، اے کریم اللہ، یہاں تمام حاضرین محفل اس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کی محبت کو حاصل کر کے جائیں گے، آپ کی رضا کو حاصل کر کے جائیں گے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مصداق بن کر جائیں گے۔ قرآن کی ہر اس آیت میں جس میں خوشخبری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے، پروردگار عالم اس قرآن مجید کی جتنی بشارت ہے یا اللہ ان سب کو ہمارے حق میں لکھ دے یا اللہ، ان بشارتوں کو ہمارے لیے یہ جو ہے پروردگار نصیب میں لکھ دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اس قرآن نے، اس پیغام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت نے پروردگار ہمیں جس چیز سے ڈرایا یا اللہ یا رب العالمین، یہ نفس بہت کمزور ہے، وہ برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے یا اللہ یا رب العالمین۔ ہم ان خوشخبریوں والی جو ہے پیغام کی طرف جانا چاہتے ہیں یا اللہ، جس چیزوں سے، جن ہولناکیوں سے، جہنم کی آگ سے، آپ کے غضب سے یا اللہ ہمیں ڈرایا گیا، پروردگار ہمیں اپنی طرف سے بہترین خوف کا حصہ عطا فرما کہ ہمارے ہر کام آپ کے خوف سے یا اللہ سدھر جائیں یا اللہ، تقوی والی زندگی عطا فرما دے یا اللہ یا رب العالمین۔ اب تک جو گناہ کیے یا اللہ، اب تک جو ہماری جو ہے اعمال برے تھے پروردگار، آپ نے ہم پر رحمت کی نگاہ ڈالی ہے تو یہاں لا کر بٹھایا 70 بار پروردگار جس پہ رحمت کی نگاہ ڈالیں اس کو اپنی محفل میں لا کر بٹھاتے ہیں یا اللہ۔ کوئی تو عمل ایسا ہوا، کوئی تو ادا آپ کو ہماری پسند آئی یا اللہ، آپ نے ہمیں اس محفل میں لا کر بٹھا دیا میرے پروردگار عالم۔ اب واپس ہمیں جو ہے یہاں سے ایسے محتاجوں کی طرح اور ایسا یا جو ہے محروموں کی طرح واپس نہ لوٹانا یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ آپ نے ہمیں بہترین ایمان اس رمضان مبارک میں عطا فرمایا۔ اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداة مہتدی یا اللہ یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولعلمائنا ومشائخنا، اللہم البسہم لباس الصحت والعافیہ، اللہم مدہم بالعمر المدید والقول السدید والعمل الصالح الرشید یا اللہ یا رب العالمین۔ اس قدر تیزی سے ہمارے علماء اس دنیا سے رخصت ہوئے پروردگار، نیک لوگوں کی رخصتی اتنی تیزی سے ہے یا اللہ، اس سرزمین پہ تو ہم جیسے ہی لوگ رہ گئے پروردگار، رحمت کہاں سے آئے گی، کس کی دعاؤں سے ہماری مصیبتیں ٹلیں گی یا اللہ۔ ہمارے علماء مشائخ کو صحت اور عافیت کا لباس پہنا اے اللہ رب العالمین، ہمارے علماء اور مشائخ کو لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ رب العالمین، ان کو نیک اور صالح عمل جو ہے ان کی دیر تک باقی رکھ یا اللہ، ہمیں نیک اور صالح لوگوں کی صحبت عطا فرما یا اللہ، ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ کو بخش دے پروردگار، ایمان کی زینت سے ہمیں راستہ فرما، ہمیں رہنما اور یا اللہ ہمیں ہدایت پانے والا بنا۔
یا اللہ ربی رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم بے تحاشا جو ہے کمزوری کے ساتھ گناہوں کی طرف چلنے والے، یا اللہ ہر قدم پر لغزشیں کرنے والے، یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین پر آئیں، چاہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہوں، چاہتے ہیں کہ آپ کو راضی کریں، یا اللہ شیطان قوت سے ہمیں دھکا دے کر ایک قدم آگے بڑھائیں، 10 قدم پیچھے دھکا دے دیتا ہے، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اس رمضان کا ختم ہونا ہمیں شیطان مردود کے خوف میں مبتلا کرتا ہے، یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں اس شیطان مردود سے، یا اللہ یا رب العالمین ہماری غیب سے ایسی مدد فرما پروردگار کے شیطان کا ہم پر کوئی بس نہ چلے، یا اللہ اس کا غلبہ ہم پر نہ ہو، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ارد گرد ایسے مضبوط جو ہے حفاظتی اقدام کر دے، یا اللہ ہمیں صبح و شام کے اسکار پڑھنا آسان کر دے، یا اللہ شیطان ہمیں وہ بھلا دیتا ہے، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، مومن کا ہتھیار دعا ہے، یا اللہ ہمیں دعا مانگنے والا، سچے دل سے آپ کے آگے التجا کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا کریم اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرمانا، یا اللہ جو چھوٹے ہوں جو بڑے ہوں، جو آخری یعنی پہلا آخر ظاہر پوشیدہ، پروردگار جو بھی گناہ ہے یا اللہ اس کو معاف فرما، اے ہمارے آقا یا کریم اللہ، آپ کی ذات ہر چیز سے وسیع ہے، یا اللہ رحمت اور علم کے اعتبار سے آپ کی ذات سب سے وسیع ہے، اے ارحم الراحمین ہمیں وسعت والی زندگی، وسعت والی رزق عطا فرما، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس وسعت میں ہمارے لیے قبر کی وسعت بھی لکھ دے، یا اللہ تا حد نگاہ وسیع ہمیں جو ہے قبر عطا فرمانا، یا اللہ قبر میں قرآن کو ہمارے لیے نور بنانا، قرآن کو ہمارے لیے قبر کا ساتھی بنانا، یا اللہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار جنت کے باغوں میں سے قبر کو ان کے لیے ایک باغ بنا دے، یا اللہ تا حد نگاہ اس کو وسیع فرما دے، اے وسعت والے، اے وسعت والے، وسعت کل شیء رحمتا و علما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا، رقاها وجلها وأولها وآخرها وعلانیتها وسرها، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے جاہل ہیں، ہم اتنے دین سے دور ہیں، یا اللہ اتنی بھی ہمیں عقل نہیں کہ جو نافرمانی کے ہم کام کرتے ہیں پروردگار وہ دنیا سے بھی چھپ کے کریں، یا اللہ ہم تو اتنے نڈر ہو گئے کہ ہم جو گناہ کے کام کرتے ہیں اس کو اعلانیہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اس کا اظہار دنیا کے سامنے کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر شیطان کو گواہ بناتے ہیں، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین امت مسلمہ پر رحم فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دے، یا اللہ ان کو وہ علم اور حکمت عطا فرما دے، یا اللہ یا رب العالمین کو نور اور کتاب المبین عطا فرما دے، یا اللہ ان کو حق اور باطل کا فرق بتا دے، یا اللہ جو گناہ کے کاموں پر فخر کرتے ہیں پروردگار اس پر رونے والا بنا دے، اعمالوں کو درست کرنے والا بنا دے، مرنے سے پہلے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کا یہی حال ہے، یا اللہ آپ نے یہ لمحات عطا فرما دیے، یا اللہ اس بڑی رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تاک رات ملے، بڑی رات ہو تو کیا مانگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامع دعا بتا دی، یا اللہ رب العالمین اس دعا کو آپ کے محبوب کے جو ہے زبان مبارک سے ادا ہوئی، انہوں نے ہمیں یہ علم سکھایا، یا اللہ ان کے صدقے میں ہم آپ کے سامنے اس دعا کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو قبولیت کا شرف عطا فرما، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ آپ معاف کرنے والے اور معافی کو پسند کرتے ہیں، تو بس پروردگار ہم سب کو معاف فرما دینا، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین جو گناہ گار ہیں ان کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی ہوتی ہے، یا اللہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے مہنگائی ہوتی ہے،
یا اللہ رب العالمین جس طرح آج عورتیں اپنی زینت کا اظہار کرتی ہیں اور آپ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، یا اللہ اس غضب کو بلانے والے میں اگر ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، یا اللہ اس بے حیائی، اس فحاشی، اس برائی، اس زینت کو ظاہر کرنے میں اگر خدا نہ خواستہ ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، تو یا اللہ رب العالمین ہم آپ کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر یا اللہ اپنی اصلاح کی دعا مانگتے ہیں، سچے دل سے مانگیے یا اللہ آپ دل بدل دیجئے، یا اللہ دل ان اعمالوں کو چھوڑنے کے لیے، ان برائیوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ پروردگار ہم ان گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے ہدایت والی زندگی مانگتے ہیں، ہم آپ سے پاکیزہ زندگی کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ یا رب العالمین ہمیں ویسا بنا دے جیسے آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین آپ کا وعدہ ہے کہ تم مانگو گے تو میں ہدایت دوں گا، یا اللہ ہم سب مانگتے ہیں ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ رب العالمین انعام یافتہ لوگوں کی صحبت عطا فرما، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین دنیا میں جس طرح ہماری خوبیوں کو ظاہر فرمایا اور ہماری برائیوں کو پردہ پوشی فرما کر یا اللہ دنیا میں عزت کا مقام ادا فرمایا، پروردگار عالم روز محشر وہاں کسی کا کوئی راز نہیں ہوگا، یا اللہ وہاں پر بھی ہماری اسی طرح عزت کو رکھ لینا، یا اللہ وہاں پر بھی ہماری خوبیوں کو ظاہر کرنا، یا اللہ اعمال نامے دائنے ہاتھ میں عطا فرمانا، یا اللہ جس طرح دنیا میں ہمارے عیب ایک دوسرے سے چھپا کے رکھے پروردگار روز محشر بھی ہماری پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ وہاں پر بھی پروردگار جو ہے ہماری پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ یا رب العالمین اس لمحے سے خوف آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے امتی کے گناہوں کو رکھا جائے، یا اللہ وہاں پر کہا جائے یہ امتی ہے اور آپ کے پیچھے یہ عمل کرتے تھے، یا اللہ ہمارے اعمالوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور تکلیف ہوگی، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس لمحے کی اس ندامت سے، اس وقت کے خوف سے، اس وقت کی شرمندگی سے، یا اللہ اس وقت کے لمحات سے محفوظ فرما لے، یا اللہ ان امتیوں میں ہمارا شمار فرما دے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرے کہ یہ میرے امتی ہیں جنہوں نے میرے کام کو آگے پہنچایا، یہ وہ امتی ہیں جس نے اس نور کو دنیا تک پھیلانے میں جو ہے اپنی خدمتیں دی، جنہوں نے میری محبت کا صرف قولی اعتراف نہیں کیا، یا اللہ صرف زبانی جو ہے وہ محبت کا اظہار نہیں کیا بلکہ عملاً اپنے آپ کو اس راہ میں کھپا کر شہادت کا درجہ پا لیا، یعنی گواہی دینے والے بن گئے، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سے دین کا ایسا کام لے لیجئے کہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کریں کہ میرے امتی، جس طرح آپ نے پکارا یا عبادی، یا اللہ جب پڑھتے ہیں آیتوں کو یا عبادی تو دل شاد ہوتا ہے، سرشار ہوتا ہے اس بات سے کہ پروردگار نے ہمیں پکارا، یا عبادی ہے میرے بندوں، یا اللہ اس پکار میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ اپنا بندہ ہمیں بنا دے، یا اللہ نہ ہم مال کا بندہ بننا چاہتے ہیں، نہ دنیا کا بندہ بننا چاہتے ہیں، نہ نفس کے غلام بن کر جینا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے بندے بن کر جینا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ نے ہمیں پکارا یا اللہ وہاں لبیک کہنے والے ہم ہوں، جب اللہ نے پکارا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو فوراً ہم کھڑے ہو جائیں کہ یہ ہمارے لیے خطاب ہے، ہمیں فوراً اپنے نفس کو کچل کر اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہونا ہے، یا اللہ اس کا عہد کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے عہد کا پاس رکھنا، یا اللہ ہم نے جو جو وعدے کیے ہیں اپنے نفس سے، یا اللہ آگے زندگی میں نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے کے، یا اللہ برائیوں کو چھوڑنے کے، یا اللہ اپنے نفس کو کچلنے کے، یا اللہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے، یا اللہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرنے کے، اور یا اللہ جو علم نہیں حاصل کر سکے اس کو حاصل کرنے کی نیتیں جو کی ہیں اس پر بھی پروردگار جو کچھ ہم نے اپنے ذات سے اپنے نفس سے یا اللہ وعدے کیے ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما، یا اللہ اپنے نفس کو کچلنے کے لیے اس نفس کو راضی کرنے کی کوششیں کی ہیں، یا اللہ رب العالمین نفس لوامہ کو یا اللہ مضبوط فرما، یا اللہ یا رب العالمین نفس امارہ کو کمزور کرنے کی یہ ریاضت تھی، یہ روزہ اس چیز کی پریکٹس تھی کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے، یا اللہ رب العالمین اس پریکٹس میں اس کوشش میں ہمیں کامیابی عطا فرما، یا اللہ یا رب العالمین اس سفر کے بعد ہم جب باہر دنیا میں واپس جائیں تو پروردگار
پروردگار بالکل بدل دے، دل کی دنیا بالکل بدل دے پروردگار۔ اس سے پہلے دنیا کے بڑے بڑے محل دیکھ کر یا اللہ آنکھوں کو جو ہے وہ خوبصورت لگتے تھے، ہر نعمت دنیا کی جو ہے وہ طلب کے قابل لگتی تھی، ہر شے کے اوپر دل آتا تھا۔ یا اللہ اب جب اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائیں، یا اللہ رمضان المبارک سے نکل کر پھر ہم اپنی دنیا میں پلٹیں، تو یا اللہ دنیا کی نعمتوں کو حقیر بنا دے، یا اللہ دین کے ہر عمل کو اس سے بہتر بنا دے، جو محلوں کو دیکھ کر جو ہے بڑائی نظر آتی تھی، یا اللہ ہر احکام کو شریعت کا ہمارے لیے اس محل سے بھی بڑھ کر عظیم بنا دے پروردگار۔ ہماری نمازوں کو درست فرما دے، یا اللہ ہمیں سجدوں کا سرور نصیب فرما دے، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعاؤں میں سب سے بڑی دعا کہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد بھی ریگولر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ رب العالمین۔ سب دعاؤں میں بڑھ کر دعا کہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے، یا اللہ رب العالمین۔ اس مہینے میں ہم نے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی، آپ کے محبوب کی جو ہے نعت بیان کی، ان کی شان کو جو ہے بلند کرنے کی کوشش کی۔ یا اللہ اگر آپ ہم سے راضی ہیں تو اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ جن کے لیے حج فرض ہو گیا، یا اللہ ان کو اپنے حج کو فرض کو ادا کرنے کی جلد از جلد توفیق عطا فرما، یا اللہ اس محفل کی برکت سے پروردگار ہمیں بار بار اپنے گھر کا روزہ مبارک کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ روزے میں حاضری نصیب فرما، یا اللہ اتنی خوبصورت خوبصورت نعتیں ہماری تمام بہنوں نے پڑھی ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، اور یا اللہ اس کے صدقے ان سب کو وہاں پر اس خوبصورت جو ہے نعت کو بیان کرنے کی روز مبارک کے سامنے توفیق عطا فرما، وہاں پر اس شان سے جو ہے اس شان کو بیان کریں کہ سامنے روزہ مبارک ہو اور دل کے اندر سے صدا ہو، یا اللہ یا رب العالمین ایسا منظر نصیب فرما، یا اللہ یہاں دور دور سے دنیا کے کونے کونے سے ہم سب جمع ہوئے ہیں پروردگار، کیا ہی مزہ کیا ہی لطف ہو کہ یہ پوری جماعت ایک ساتھ روزہ مبارک کی حاضری کے لیے جو ہے وہ چن لی جائے، سب مل کر اور اس طرح وہاں پر پہنچے پروردگار کہ جو آپ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، آپ کہیں کن تو فیا کن وہ ہو جاتا ہے، یا اللہ ہم سب کی حاضری کو یا اللہ رب العالمین مقبول فرما، قبول فرما، یا اللہ رب العالمین مقبول حج اور مقبول عمرہ نصیب فرما، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین یا کریم اللہ اس رمضان المبارک میں یا اللہ ہمیں تحفے ہی تحفے عطا فرما دے، یا اللہ رب العالمین۔ اللہم حرم وجوہنا ووجوہ الحاضرین علی النار، اللہم حرم وجوہنا ووجوہ الحاضرین علی النار، اللہم حرم وجوہنا ووجوہ الحاضرین علی النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا کریم اللہ۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے یا اللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ کا کہنا ہے کہ مانگو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، یا اللہ اس امید کے ساتھ آپ پر توکل کرتے ہوئے اپنے تمام دکھ درد تکلیف آپ کے سامنے بیان کر دی، یا اللہ ہم بیان نہ بھی کریں تو آپ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، ہماری تکلیفوں کو جانتے ہیں، ہماری آزمائشوں کو جانتے ہیں، ہماری دعاؤں کو جانتے ہیں، یا اللہ ہماری نعمتوں کو جانتے ہیں، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری نعمتیں جو آپ نے ہمیں عطا فرمائے اس پہ شکر کرنے والا بنا دے، یا اللہ تمام نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کا وعدہ ہے شکر پر نعمت کو بڑھا دوں گا، یا اللہ رب العالمین آپ نے ہمیں بہترین اولاد عطا فرمائی، زوج عطا فرمایا، بہترین گھرانے میں پیدا کیا، بہترین ساتھ عطا فرمایا، بہترین جو ہے وہ بہن بھائی اولاد جو ہے عطا کی، والدین عطا کیے، دوست احباب عطا کیے، محفل اچھی عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں آپ نے عطا فرمائی کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، یا اللہ رب العالمین ہر نعمت کا شکر الحمدللہ کہنے سے ادا ہو جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تمام شکر تمام جو ہے تعریف صرف اور صرف آپ کی ذات کے لیے ہے، یا اللہ ہمارے حمد کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے حمد کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں حامدین میں ہمارا شمار کر دے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد
انت مالک السماوات والارض ومن فیہن. یا اللہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما. یا اللہ یا رب العالمین، جنہوں نے جو ہے صحت کی دعاؤں کی درخواست کی، پروردگار آپ ان سب کے نام جانتے ہیں، آپ ان سب کی درخواست کو جانتے ہیں. یا اللہ جو یہاں حاضرین محفل ہے اور صحت کی آزمائش میں مبتلا ہے، یا اللہ ان کو بھی، اور جنہوں نے کہا خصوصاً بالخصوص ان کو بھی پروردگار شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما. یا اللہ یا رب العالمین، صحت کی خراب ہونے سے پہلے، بیماری کے آنے سے پہلے، یا اللہ ہمیں اچھی صحت جو ہے اس کی قدر کرنے والا بنا. یا اللہ صحت پر ہمیں جو ہے اپنی نیکیوں کو جمع کرنے والا بنا. یا اللہ ہم اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ ہمیشہ یہی صحت ایسے ہی رہے گی، ایسے ہی توانائی رہے گی، اور اس کو دنیا میں لگا کر ہم نے وقت کو ضائع کیا. یا اللہ رب العالمین، اپنی رحمت سے ہم پر رحم فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم پر رحم فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم پر رحم فرما. یا اللہ ہماری صحت کو پروردگار اپنے دین کی خدمتوں میں لگا دے. یا اللہ اس زندگی کو آپ اپنے دین کی خدمتوں کے لیے چن لے. یا اللہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین، آج زمین کے اوپر ہیں تو یا اللہ آپ کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جس وقت دنیا سے چلے گئے، زمین کے نیچے چلے گئے تو ہم محتاج ہوں گے. یا اللہ ہمارے پیچھے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے جو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اور قبر میں ہمارے لیے جو ہے وہ تحفوں کو بھیجنے کا انتظام کر سکیں. یا اللہ رب العالمین، اللہم آنس وحشتنا فی القبور وآمنا یوم العرض والنشور. یا عزیز یا غفار، اے اللہ قبروں میں ہماری وحشت کو انس میں بدل دے، ہمیں امن سے رکھنا، اور اس دن جس دن اٹھایا جائے غالب بہت ہی بخشنے والے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا. اللہم اجعلنا ممن سام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا. اللہم اجعلنا ممن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. اللہم لا تحرمنا اجرہا، اللہم لا تحرمنا اجرہا، اللہم لا تحرمنا اجرہا. اللہم انا نسألک القبول والرحمہ والعتق من النيران. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، واجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير. وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم عيد علينا رمضان مرة عديدة، آمين يا رب العالمين، وقرات مديدة. یا اللہ رب العالمین، اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک، واجعل مآلنا الى جناتک، وعزنا من عقوبتک ونیرانک، یا ارحم الراحمین. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا کریم اللہ، ہم اپنی کمزوری پر آپ سے جو ہے رحم کی امید رکھتے ہیں. یا اللہ ہم رحم کی جو ہے درخواست کرتے ہیں. یا اللہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم پر سکرات الموت کو آسان فرمانا. یا اللہ ہم کو موت اس حال میں دینا کہ تو ہم سے راضی ہو. اللہم حون علینا سکرات الموت وتوفنا وانت راض عنا. اے اللہ رب العالمین، اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین غیر خزایا ولا مفتونین، آمین یا رب العالمین. یا اللہ مسجد اقصی پر، وہاں کے ارد گرد پر مسلمانوں پر رحم فرما. اللہم طہر المسجد الاقصی من الیہود الغاصبین، اللہم طہر المسجد الاقصی من الیہود الغاصبین، اللہم طہر المسجد الاقصی من الیہود الغاصبین، واخرجهم منه أذلة صاغرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني استجب لكم.
فها نحن دعوناك فاستجب لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جتنی مائیں یہاں دکھی دل کے ساتھ بیٹھی ہیں یا اللہ ہم اپنے بچوں کو بگاڑ کے یا اللہ تربیتیں اس طرح نہ کر سکے جس طرح ہمارا حق تھا، یا اللہ جو کوتاہی ہم سے ہو گئی ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ آپ کے سامنے اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ان پر رحمت کی نگاہ ڈال دے، یا اللہ ان کے دل کو اپنے نور سے منور کر دے، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمت کا نزول فرما کے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے جو ہے جوانوں کی جو ہے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ یا رب العالمین ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس قدر یہ بگڑ گئے ہیں، یا اللہ اس طرح سے یہ بچے آزمائش کا شکار ہیں، یا اللہ ایمان کی کمزوری ہے، یا اللہ معاشرے کی بگاڑ ہے، یا رب العالمین ہمارے ہاتھوں سے یہ نکل کے زمانے میں چلے گئے، ہمیں نہیں پتہ یہ کس کے ساتھ ہیں، کون ان کا دوست کون ان کا ساتھی، یا رب العالمین یا رحم الراحمین جتنی دکھی دل ماؤں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ جن کی اولادیں جوان ہو کر آزمائش بن گئی، اولاد سب سے بڑی ماں باپ کی دشمن بن گئی، یا اللہ یا رب العالمین اگر والدین کی کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ سبب بنا تو یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، جتنی آزمائشوں سے تکلیفوں سے وہ گزر گئے وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، یا اللہ ان بچوں کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ اگر یہ آزمائش جو ہے درجات کو بلند کرنے کا سبب ہے تو پروردگار ان والدین کو صبر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر پریشانی پر صبر اور آپ کی طرف رجوع کرنے والا بنا اور ان کو اجر کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس قدر طرح طرح کے نشے عام ہو گئے، یا اللہ لڑکے ہی پہلے ہم فکر کرتے تھے اب تو لڑکیاں بھی جو ہے اس نشے میں اور اس برائیوں میں جو ہے بری طرح مبتلا ہے، یا اللہ یا رب العالمین اس قدر برائیاں ہیں چاروں طرف جو ہے آزمائشیں اور فتنے پھیلے ہوئے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو بچائیں، یا اللہ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں، یا آپ کا کہنا ہے یا آپ کا فرمان ہے اور آپ کا فرمان حق ہے کہ میرے نیک بندوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا، شیطان تو اترتا ہی شیطان جو ہے فاسق اور فاجر کے اوپر ہی جو ہے آتا ہے، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے اعمالوں کو درست فرما دے، یہ فاسق اور فاجروں والی زندگی سے ہمیں محفوظ فرما دے، ہمارے بچوں کو محفوظ فرما دے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے، یا اللہ یا رب العالمین آج ہماری نسل کے لیے فیصلہ لکھ دے، ان کو ہدایت عطا فرما دے، جو بچے بری طریقے سے نشوں میں جو ہے شریک ہو گئے، بری صحبتوں میں جا کر بیٹھ گئے، صرف دولت کو کمانے کے لیے ان کو برے راستے دکھا دیے، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین دنیا کی محبت کو دل سے نکال کے اپنی محبت عطا فرما دے، یا اللہ یا رب العالمین ان بچوں کو جتنی مائیں پریشان حال ہیں اللہ ان کے غم کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، یا اللہ اس محفل کی برکت سے آپ کے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، اس محفل میں آپ کے ذکر کو بلند کیا، یا اللہ آج بڑی طاق راتیں ہیں، فرشتوں کا نزول ہے، اتنی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، یا اللہ یا رب العالمین تمام دکھی ماؤں کی درخواست ہے، یا اللہ یا رب العالمین آج اولاد کی آزمائش کو دور فرما کے ان والدین کو جو ہے وہ غم جو اولاد سے ملا اس کو خوشی میں تبدیل کر دے، یا اللہ جن پر شیطان نے قبضہ کر کے گمراہ کیا، یا اللہ یا رب العالمین شیطان کی چال کو اس پر پلٹ کے ان بچوں کو دین کا دائی بنا دے، یا اللہ ان سے دین کی خدمت لے، پروردگار آپ کا فرمان ہے بغیر مانگے نہیں دوں گا، یا اللہ یہ بچے تو نادان ہیں، ان کو تو اپنے حق اور باطل، ان کو سچائی کا اور ان کو جھوٹ کا، ان کو حلال کا حرام کا، ان کو گمراہی کا اور ان کو جو ہدایت کا علم نہیں، سمجھ نہیں، نادان ہے پروردگار، ان نادان بچوں کی طرف سے ہم سب مائیں، ہم سب مسلمان، ہم سب یہاں پر حاضرین محفل
ہر غائبانہ ان تمام بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں اولادیں جو ہیں والدین کے لیے آزمائش بنی ہے، یا اللہ یا رب العالمین اس محفل کی برکت سے گمراہوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ صرف جوانوں ہی کو نہیں، ہمارے گھر کے ارد گرد ہمارے رشتوں میں، یا اللہ ہمارے تو اب بوڑھوں میں بھی گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، یا اللہ یا رب العالمین اس قدر جو ہے شادی شدہ زندگیاں آفت زدہ ہو گئیں، یا اللہ ان میں آفت آ گئی، ان میں آزمائشیں آ گئیں، عورتیں گھر والی ہو کے تباہ و برباد ہو گئیں، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین شیطان کے شر سے ہر گھر کو، مسلمان گھروں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر گھر میں اپنی رحمت کا نزول فرما۔ یا اللہ خصوصی طور پر فرشتوں کی حفاظت کے پہرے لگا دے۔ یا اللہ شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے نام کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے گھروں میں یا اللہ ایمان کو جاری فرما، اسلام کو جاری فرما، برائیوں کو ہمارے گھروں سے باہر نکال، ہماری عورتوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مردوں کو نگاہ نیچے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کے راہ میں مردوں کا نکلنا آسان فرما۔ یا اللہ آج گھروں میں بیٹھنا پسند ہے اور گھر سے نکلنا نہیں۔ ایک وقت ایمان والوں کا یہ تھا کہ گھر میں رہنا، اور گھر اس خوف سے نہیں رہتے تھے کہ اگر موت گھر میں آئی تو یہ مرد کی شان نہیں ہے۔ آج مرد کا حال یہ ہے کہ گھر سے نکلنا جو ہے وہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ یا اللہ یا رب العالمین صحیح زندگی، صحیح ڈائریکشن پر ہماری زندگیوں کو چلا دے۔ یا اللہ جو راستے پہ چلنا تھا ہم اس راستے سے بھٹک گئے، یا اللہ ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرما دے، ہماری نمازوں کو خشوع و خضوع والا بنا دے، سجدوں کو مقبول بنا فرما دے۔ یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی ہے جو ہمارے حق میں بہتر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی صحبہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔